لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد نبی اکرم سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 35 سال کی ہوئی تو قریش نے یہ مشورہ کیا کہ کعبہ کی دیواریں یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، کھوکھلی اور پرانی ہو چکی ہیں، اس کی عمارت ڈھیلی پڑ گئی ہے، ہمیں اس کو ازسر نو تعمیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسے تعمیر کرنی ہے، اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جو قبائل ہیں خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا کہ بھائی اتنے فٹ تم کو اٹھانی ہے دیوار، اتنے فٹ تم کو دیوار اٹھانی ہے، اتنے فٹ تم کو دیوار اٹھانی ہے، قبائل میں۔ اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جو خرچ ہوگا، جو اخراجات آئیں گے، وہ سب کے سب حلال پیسے سے لگنا چاہیے۔ ناچ گانے کا، فحش کاموں سے جو رقم اور قیمت حاصل ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چلے گی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ جو تھا وہ شروع ہوا۔ اسی دوران میں نے پیچھے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، آپ نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو غیر مسقف تھی، چھت نہیں تھا، سلیب نہیں تھا، اس کو کھلا ہوا تھا۔ قریش نے جب تعمیر کرنا چاہا تو اس دوران یہ ہوا کہ مکہ سے قریب میں جدہ ہے، شہر ہے، وہاں پر سمندر ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے کنارے آ کر کے ٹوٹ گیا ہے۔ مکہ کے کچھ لوگ گئے اور جا کر کے اس کو لے کر کے آ گئے، اس جہاز کے تختوں کو، ساتھ میں ایک رومی معمار کو بھی، رومی انجینئر کو بھی لائے کہ کیسے چھت بنے گی، چھت کے اندر کیسے اس کی فٹنگ ہوگی، اس کو بھی پکڑ کر کے۔ اور میں نے بتایا بھی تھا آپ کو یہ بات کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کل 5 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جگہ متعین کر کے بتائی کہ یہ جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی ہے، یہاں پر آپ کو خانہ کعبہ تعمیر کرنا۔ چنانچہ جب تعمیر ہوئی تو تعمیر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا،
طوفان نوح جب آیا خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کراؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسرا مرحلہ یہ اسی وقت کو پیش آیا جب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو جتنا کعبے کا حصہ ہے سبوں کو اس تعمیر کے اندر شامل کر لیا، لیکن جب قریش مکہ نے تعمیر کرنا شروع کی، میں نے بتایا کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ حلال پیسہ ہی لگے گا، حرام کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب تعمیر کرتے کرتے ایک مرحلہ ایسا ہے کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا، تو شمال کی جانب کا جو کچھ علاقہ تھا 5-7 فٹ کا، قریش نے اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا اور وہیں سے دیوار اڑا دی۔ تو وہ کعبے کے اندر کا جو اصل حصہ تھا وہ رہ گیا، اسی کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں اس کو۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں کعبے کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دوں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور پورے کعبے کے حصے کو تعمیر کیا، لیکن قریش نے جب تعمیر کی تو حلال روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ جو کچھ حصہ تھا وہ رہ گیا 5-7 فٹ، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں کعبے کو شہید کر کے اثر نو اس کی تعمیر کروں اور بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کو کر دوں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے۔ اے عائشہ، عائشہ نے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، عائشہ مجھے ڈر ہے کہ تیری قوم نئی ایمان لائی ہے، فتح مکہ ہوا تھا، تیری قوم نئی ایمان لائی، اگر میں شہید کر کے اس کو اثر نو تعمیر کرنا شروع کروں تو قوم کے اندر بگاڑ اور انتشار پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جگہ فتویٰ نہیں چلانا چاہیے، کہیں پر موقع محل ہو، اگرچہ کہ جائز کام ہو، لیکن تھوڑا سا ایک قدم پیچھے بھی رکھ دینا چاہیے، موقع محل کی مناسبت سے، حکمت کی مناسبت سے۔ حالانکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، کسی کا کچھ نہیں، لیکن مجمع میں لوگوں میں ایک غلط میسج جائے گا، ایک غلط پیغام جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قوم کو بچانے کے لیے آپ نے کیا فیصلہ لیا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی اس کو رہنے، چنانچہ وہ ویسا ہی رہا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب تعمیر ہوئی، کس کے زمانے میں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ یہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی تھی، یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ تو انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا کہ وہ جو حتیم کا جو حصہ تھا، خالی حصہ جو ہے، آپ دیکھیں گے فوٹو میں کہ خانہ کعبہ کی دیوار بنی ہوئی اور اس کے معن بعد ایک ایسے سیمنٹ ایک جو ہے نا ایسے دیوار بنی ہوئی ہے، چوکور دیوار ایسے اس طریقے سے، اس کو کہتے ہیں حتیم کا حصہ۔ یعنی اگر کسی نے وہاں پر نماز پڑھ لی حتیم کے اندر، گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، ایسا ہے۔
جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. ہاں بہت رش ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے یہاں پر نماز پڑھنے والوں کو, پیر رکھنے جگہ نہیں رہتی, بڑی مشکل سے آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اس کے آگے آ کر کے کوئی نیت باندھ دیتے, دھکا ہو کہ یہ وہ بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس جگہ جس نے نماز پڑھ لی گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر اس نے نماز پڑھ لی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے وہ جو پورا خالی حصہ تھا اس کو بھی اندر شامل کر لیا. لیکن حجاج ابن یوسف اس کی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی, نہیں جمتا تھا, تو اس نے یہ کیا کہ پھر اس کو ختم کیا اور کہا کہ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ حتیم کا حصہ باہر رہے, اور جیسا قریش نے تعمیر کیا تھا ویسے ہی اس کو کر دیا. اس کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ حتیم کا جو خالی حصہ ہے یہ بھی کعبے کے اندر آ جانا چاہیے, تو ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ لاؤ میں بھی اس کو سر نو تعمیر کر لوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک تو ہے, لیکن اس میں جو ہے نا ہوگا کیسے؟ آپ کی کسی سے, آپ کے جانے کے بعد آپ کی اگر کسی سے نہیں جمی تو وہ آئے گا بولیں گے توڑے گا, اس کو توڑو, اور جیسے قریش نے بنایا تھا ویسے کرو. پھر کوئی آئے گا اس کے بعد جس کی اس سے نہیں جمتی تھی بولے اس کو توڑو, اور بولے جیسے بنا ابراہیمی کے مطابق تھی ویسے کرو. بولا ایسے اس طریقے سے نا خانہ کعبہ جو ہوگا یہ تختہ مشق بن جائے گا, اس لیے آپ جو ہے جس حالت میں ابھی باقی ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے پر ہارون رشید کے ذہن کے اندر بات آگے کو چھوڑ دیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک کے ویسا ہی. اور قریش نے یہ کیا تھا اپنی تعمیر کے وقت, کعبے کا جو دروازہ تھا اس کو اوپر کر دیا, پہلے زمین سے 3-4 فٹ اونچا کر دیا تاکہ ہم جس کو اجازت دیں وہی جا پائے. چنانچہ ویسی ہی تعمیر ہوئی, اور اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ کعبے کی تعمیر ہوئی. اب جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو اس میں مرحلہ پیش آیا تھا حجر اسود کے نصب کرنے کا, کہ بھائی اب اس کو کون نصب کرے. 2-3 دن تک کے مشورہ چلتا رہا. یہ قبیلے والے بولے ہم اس کو حجر اسود کو نصب کریں گے, وہ قبیلے والے بولے ہم اس کو نصب کریں گے, وہ قبیلے والے بولے ہم اس کو نصب کریں گے. اور وجہ بولے ہم پانی پلاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, ہماری یہ خدمات ہے, ہمارے یہ قوائف ہیں, ہمارے یہ حالات ہیں, ہماری یہ بزرگی ہے. ایسے ایسے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے دلائل دیا کرتے ہیں. حجر اسود یہ کیا ہے؟ حجر اسود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم. بولیں گے مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم جو ہے نا یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اور علماء سے ہم نے اس بات کو سنا ہے کہ وہ پتھر جنت سے آئے, اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جتنا تعمیر کرنے والے کو ہائٹ لگتی تھی یہ اسی کے مطابق بن جاتا تھا, کہ 5 فٹ تو 5 فٹ ہائٹ, 6 فٹ تو 6 فٹ, آٹومیٹک بڑھ جاتے تھے, آٹومیٹک بڑھے. تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اس پتھر کو لے کر کے ایک دم کعبہ کے دروازے کے سامنے وہاں پر پتھر کو رکھ کر کے اس کے اوپر ایک سونے کا ایسے سونے کا پانی چڑھا ہوا ایک پنجرا ان لوگوں نے بنا دیا, اس پہ سے دکھائی دیتا ہے وہ پتھر, اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. ان کی روشنی کو اللہ نے ختم کر دیا ہے, ورنہ اگر اللہ اس کی روشنی کو ختم نہیں کرتے
تو اس کی روشنی سے زمین اور آسمان دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود جس وقت تو جنت سے آیا تھا نا تو ایک دم سفید تھا، دودھ کی طرح، ایک دم صاف شفاف پاکیزہ، ایک دم سفید تھا، لیکن لوگوں کے لمس کی وجہ سے، لوگوں کے چھونے کی وجہ سے، لوگوں کے بوسہ لینے کی وجہ سے ان کے گناہ جو تھے اس کے اندر منتقل ہوئے، اور اس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھا اس کی سفیدی جو تھی وہ کالے پن کے اندر تبدیل ہو گئی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حجر اسود، یعنی کالا پتھر۔ وہ تھا کیسا؟ سفید تھا، سفید تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود یہ کل قیامت کے دن جس نے بھی اس کا استلام کیا، اس کو بوسہ دیا، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے گواہی دے۔ اللہ رب العزت حجر اسود کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائیں گے، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے حجر اسود کو چھوا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت سے مصافحہ کیا، اس سے کیا کیا؟ مصافحہ کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ بوسہ دینا یہ مستحب تو ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جب کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو لوگ مصافحہ کرنے کے لیے گر گر پڑ رہے ہیں، اس کو دھکیل دے رہے ہو، اس کو دھکیل رہے ہو، اس کو دھکا دے رہے ہو، اس کو آگے کر رہے ہو، اس کو پیچھے کر رہے ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک مستحب عمل کرنے کے لیے، بہت ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ یہ جائز نہیں، جائز نہیں۔ اب بوسہ دینے کے لیے بہت بھیڑ ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، بہت مشکل مرحلہ ہے، سانس تک، گلا تک دب جاتے ہیں۔ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں، وہی لوگ بوسہ دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا اتفاق ہوا، آسانی کے ساتھ ہم نے بوسہ لیا، لیکن بقیہ جتنی مرتبہ کوشش ہوئی ایک دم پہنچ جاتے قریب، ایک ریلا آتا تو یہاں تھے تو وہاں چلے جاتے۔ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں، آدمی پیچھے چلا جاتا۔ بوسہ دینا مستحب ہے اور تکلیف دینا حرام، تو اسی لیے، اور اگر کوئی بندہ اس نیت سے کہ یار میرا بھائی میرے جگہ بوسہ لے لے گا، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت سے، تو اس سے زیادہ اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حجر اسود کی اتنی اہم چیز تھی۔ اب اس کے نصب کرنے کا جب معاملہ پیش آیا تو سارے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، بولے ہم نصب کریں گے، ہم نصب کریں گے۔ ایک بڑے میاں تھے، بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سب جوانوں سے کام نہیں ہوگا، نوجوان لوگ کھلاؤ، نوجوان لوگ کھلاؤ، کچھ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بوڑھے جو ہوتے ہیں نا بہت تجربہ کار ہوتے ہیں، ایک بولتے ہیں سب مان لیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، کل صبح کے وقت تو خانہ کعبہ کے اندر جو بندہ سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم حکم بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی مان لیں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو برابر ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ سو گئے، صبح ہوئی، سب سے پہلے جو شخصیت کی انٹری ہوئی صبح میں وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹری ہوئی۔ تو جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو پورے مجمع نے کہا کہ ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، کہ یہ محمد ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں، ہم ان کو جو ہے حکم بنانا پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور میں کتنے قبیلے والے ہیں، جتنے قبیلے والے ہیں سب کے سردار لوگ آؤ ادھر۔ اب سب سردار لوگ آ گئے تو سرکار نے فرمایا چادر لاؤ۔
چادر لائی ہے نا، اس کے اوپر حجر اسود کو ڈالا، بولے سب ایک ایک کونا پکڑو. اب سب ایک ایک کونا پکڑے، سب اٹھا رہے، سب اٹھا رہے. اب سب کو لگا نہیں یار، بولے ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر. اب اٹھائے. اب جو ہائٹ پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا سب سے دیکھو، بولے تم لوگ اپنی طرف سے میرے کو نمائندہ بنا دو، اپنی طرف سے مجھ کو نمائندہ بنا دو، میں تمہاری طرف سے حجر اسود کو یہاں پر اٹھا کر کے نصب کر دوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور آپ نے اس کو نصب کر دیا. اس طریقے سے آپ کی حکمت اور دور اندیشی اور دانائی اور بینائی اور عقل مندی اور بصیرت سے وہ اتنا بڑا مسئلہ جو تھا وہ چٹکیوں میں حل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پہلے سے ہی حفاظت کرتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے کی بت پرستی میں، شرکوں میں، کفر میں، معصیت میں نہیں ہوتے. یہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء. اللہ رب العزت ان کی ہر طریقے سے حفاظت کرتا ہے. چنانچہ زمانے جاہلیت کے اندر جتنے غلط کام ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا اس کام، کبھی بھی نہیں کیا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی بت، لات اور عزا نامی جو بت تھے، میں نے کبھی بھی ان کی پرستش نہیں کی، میں نے کبھی بھی ان کو نہیں پوجا. حضرت انس رضی اللہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پالک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. تو فتح مکہ سے پہلے وہاں کعبے کے طواف کے دوران دو بت، اصاف اور نائلہ، یہ دو بت تھے. یہ دو بت نصب تھے باقاعدہ. وہاں لوگ طواف کرتے کرتے جب وہاں پر پہنچتے تو اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اب کرتے کرتے جب میں اصاف اور نائلہ پر پہنچا تو میں نے اس کو چھوا، سرکار نے منع کیا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا اس کو چھو تو کیا ہوتا ہے، اس کو چھو کر کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے کیا. تو دوبارہ جب چکر پر جب وہاں پہنچے زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو چھونا چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ زید تمہیں معلوم نہیں میں نے تم کو منع کیا ہے کہ دوران طواف ان بتوں کو پوجنا نہیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے کبھی بھی شرک کو نہیں کیا. آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے کبھی شراب پیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی بھی میں نے شراب نہیں پیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے مجھ کو جو ہے اس وقت تک وحی اور ایمان سے مشرف نہیں فرمایا. 40 سال کے بعد آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، لیکن تب تک کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا. زید ابن عمرو ابن نوفل ایک صحابی، زید ابن عمرو ابن نوفل یہ ایک شخص ہے. یہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے اندر یا قریش کے ایک کسی جگہ کے اندر. تو وہاں پر کھانا لایا گیا، ایک ذبیحہ یعنی گوشت والا کھانا لایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا، زید ابن عمرو ابن نوفل بھی تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو انہوں نے نہیں کھایا، زید نے بھی نہیں کھایا اور سرکار نے بھی نہیں کھایا. اور فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کی جائے گی ہم اس کو نہیں کھائیں گے. اور زید بن عمرو بن نوفل کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جب بکری پیدا کی تو اس کے لیے گھاس بھی اگائی ہے، اس کو کھانے کے لیے گھاس اگائی. جب اللہ نے سارا انتظام کیا ہے تو پھر اللہ کے نام پر ہی اس کو ذبح کرنا چاہیے، کیوں دوسروں کے نام پر ذبح کریں. الغرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے جاہلیت میں جو اس وقت کا بگڑا ہوا ماحول تھا اور اس وقت کا جو ماحول تھا اس سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہیں ہوئے. انہی حالات کے اندر پھر آپ کے اوپر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے تنہائی کو پسند کر، تنہائی آپ کے دل کے اندر محبوب ہو گئی. حبب الیہ الخلاء. اور چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکہ کے مشرکانہ ماحول سے بیزار ہو کر 2-2.5 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے حرا، وہ حرا پہاڑی کے اندر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زر ہوئے. بہت اونچا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ، تقریباً 500 فٹ کی بلندی ہے اس کی.
ایک انداز بتا رہا ہوں، 500-700 فٹ کی بلندی ہے، ابھی تو پیتری بن گئی ہے، سرکار کے زمانے میں پیتری بھی نہیں تھی، کیسے آپ چڑھتے ہوں؟ ہم لوگ گئے تھے ابھی ایک مرتبہ ابھی پیچھے، تو جب گئے ہیں تو 4 بجے پہنچے تھے وہاں پر اوپر جانے کے لیے، تو 4 بجے سے لے کر 2 گھنٹہ صرف وہ چڑھائی میں لگے، اور اوپر جا کر پہاڑ کی بلندی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کئی دن تک رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ بھی وقتاً فوقتاً جب آپ کا کھانا ختم ہو جاتا تھا تو لایا کرتی تھی۔ پھر اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے اوپر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو حقیقی معنوں میں سیرت نبوی سے واقف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا